السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 82، سورۃ نساء، آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ گزشتہ صفحے میں بتایا گیا تھا کہ جو عورتیں جن سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے، حرمت علیکم، تو اسی سے اس آیت کا ربط ہے کہ حرام ہے تم پر نکاح کرنا المحسنات من النساء، عورتوں میں سے جو محسنات ہیں۔ تو محسنات کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ایک تو حفاظت میں ہے محسنات، دوسرا کنیز کے مقابلے میں، تیسرا جو ہے مسلمان عورت۔ لیکن یہاں کیا معنی؟ کسی کے قید نکاح میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جو عورت کسی کی بیوی ہے وہ بھی تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ ہے کہ وہ طلاق دے دے اور عدت گزرے۔ تو اس محسنات کو ذہن میں رکھیے۔ اور جو کسی کے قید نکاح میں ہیں عورتیں، ہاں سوائے اس کے کہ وہ تمہاری کنیزیں ہوں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا، قانون لاگو کر دیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے۔ تو ذالکم یہ اصل میں ذالک ہے، یہ جو بیان کیا گیا اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، اپنے پیسوں سے حاصل کرو، تبتغوا کے معنی تلاش کرو، حاصل کرو، لیکن مہر باموالکم یعنی اچھا محسنین مردوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی تم جو حاصل کرو گے مہر دے کر تو تمہارا کام کیا؟ برے کام سے بچنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ کس غرض سے؟ محسنین، برے کام سے بچنا، غیر مسافحین، شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ اچھا، اب جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے، یعنی شادی نکاح ہم بستری، تو ان کا مہر دے دو مقرر کردہ۔ یہاں فریضہ کس کے معنی؟ مقرر کیا ہوا ہے جو۔ اب جب مقرر کر دیا مہر، نکاح ہو گیا، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں رضامند ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ یعنی کس بات پر؟ کہ کمی بیشی کچھ کم ہو جائے، لیکن رضامندی، یہ نہیں کہ ایسے اسباب پیدا کرو کہ وہ کم کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر آپس میں ضرورت ہے، دونوں ایک ہیں، اب ان اللہ کان علیما حکیما، تم جیسا بھی عمل اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خود حکمت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو طولہ یعنی وسعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ نکاح کرے مومن پاک دامن عورتوں سے، تو جو تمہاری باندیاں ہیں من فتیاتکم المؤمنات، شرط لگا دی جو تمہاری باندیاں ہیں وہ مومن عورتوں میں سے ہوں۔ اس لیے اگر باندی مومن نہیں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمالوں کو، تم ایک ہی جنس سے ہو، لہذا کنیز سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب اولاد آدم ہیں، تو نکاح کرو ان سے، ان کے اہلہن، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے، کیونکہ کنیز کا بھی کنبہ ہوتا ہے، تو کنیز اگر آپ کی مملوک نہیں ہے تو جس کی مملوک ہے، جو مالک ہے اس کی اجازت سے، اور ان کا مہر دے دو دستور کے مطابق۔ اب ان عورتوں کنیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ان کا مقصد کیا ہو، آپ کے نکاح میں آنے میں حفاظت کرنے والیاں ہوں، نہ کہ علانیہ شہوت رانی کرنے والیاں ہوں، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں، متخذات اخدان کے معنی۔ پس جب وہ حفاظت میں آ جائیں، یعنی آپ کے قید نکاح میں آ جائیں، اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کوئی فحش کام کیا تو ان پر آدھی سزا جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، چونکہ وہ کنیز ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ ان کو سزا ایک آزاد عورت سے آدھی ملے گی۔ اچھا، یہ سب جو احکام ذالک، اب یہاں کم نہیں ہے تو کبھی ذالک کبھی ذالکم، یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ کنیزوں سے شادی کریں گے اس لیے جسے اندیشہ ہے عنت، گناہ کا، تکلیف کا تم میں سے، اس کے لیے، اور اگر تم ضبط کر سکو تو تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مطلب ہے کہ ضبط نہیں کر سکتا اور نکاح کر لیا یا ہے کہ ضبط کیا، جو بھی حالات جیسے بھی ہوں تو اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یہ جو احکام اس قدر کھول کھول کر بیان کر دیے گئے، اس کا مقصد کیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں۔ دیکھیے، یعنی آپ صرف ترجمہ ہی ہم نے کیا ہے، کچھ زیادہ وضاحت نہیں کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے مسئلے کی دونوں وجہیں، دونوں شکلیں، اللہ اللہ، تو یہ کھول کھول کر بیان کر دیے، یہ اللہ چاہتا ہے اور وہ بیان کر دیں۔ اور کیا چاہتا ہے کہ بتائے، راہ دے تمہیں پچھلے نیک لوگوں کی ہدایت۔ اب ہدایت کے معنی ہدایت دے، راہ دے، تو پچھلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ویسی تمہیں توفیق دے، اور توبہ قبول کرے تمہاری۔ یتوب علیکم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا صلہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ، یتوب کا فاعل، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کری۔ یہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ الہ ہو تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے، چونکہ بہت اہم نقطہ ہے، سیگا وہی ہے، تاب یتوب، کبھی علا آتا ہے کبھی الہ آتا ہے، تو الہ ہمارے لیے، ہم متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، جیسے کہ سورہ ہود میں آپ دیکھیں، واللہ علیم حکیم، اللہ متعدد بار اللہ تعالیٰ کے علم کی علمی صفت، اور اس کے بعد حکیم، حکمت کی صفت، یہ متعدد بار آپ کو ملے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ آتی رہتی ہے. یہ ہمارے لیے اس میں آگاہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی احکام ہمارے لیے متعین کیے ہیں وہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے. ہم ظاہری طور پر ہم اسے نہ سمجھیں تو اسی لیے تو کہا گیا ہے نا افلا یتدبرون القرآن. اب اس کے باوجود اگر کوئی انسان کلام پاک کی یہ جو علم اور حکمت کی بنیاد پر احکام واضح کھول کر بیان کر دیے گئے، پھر احادیث صحیحہ نے مزید اس پر چار چاند لگا دیے، پھر بھی انسان اگر قرآن سے مسائل اخذ نہ کرے اور احادیث صحیحہ سے، تو اس کی بدبختی ہے. تو ساتھ میں رہیے گا، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.